نٹی پٹی کیو ایک ایسی کیو ہے جو یوٹا کاؤنٹی یوٹا میں واقع ہے۔ یہ کیو اپنے تنگ راستوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہ کیو 2009 میں ہوئے ایک افسوسناک حادثے کی وجہ سے بہت بدنام ہے۔ اس حادثے میں ایک نوجوان ایڈورڈ جونز نامی کیور کی موت ہوئی تھی۔ جان ایڈورڈ جونز ایک تجربہ کار کیور تھے۔ انہوں نے بچپن سے ہی کیو کی تلاش کرنا شروع کر دی تھی۔ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو ہائکنگ، کیمپنگ اور کیونگ کے شوقین تھے۔ 2009 میں جب وہ 26 سال کے تھے تو وہ ورجینیا میں میڈیکل اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور چھٹیاں منانے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ یوٹا واپس آئے تھے۔ اس وقت انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ 24 نومبر کو نٹی پٹی کیو کو ایکسپلور کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ کچھ پرانی یادوں کو تازہ کیا جا سکے۔ ان کا ایک گروپ جس میں 11 افراد شامل تھے 24 نومبر کی شام کو نٹی پٹی غار میں داخل ہوئے۔ جان کے ساتھ ان کے بھائی جوش اور کچھ دوست بھی شامل تھے۔ انہوں نے کیو کے مشہور حصوں سے گزرتے ہوئے سفر کا آغاز کیا، بڑے چیمبروں میں سے گزرے اور کچھ تنگ جگہوں سے رینگ کر آگے بڑھے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھے، جان نے ایک چیلنجنگ اور مشہور حصے جس کا نام دی برتھ کینال تھا اس کی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک تنگ راستہ تھا جہاں کیورز کو صرف 10 انچ کی اونچائی اور 18 انچ کی چوڑائی والی چھوٹی سرنگ کے ذریعے رینگنا پڑتا۔ جان نے گروپ سے آگے بڑھ کر غار کی تلاش شروع کی جبکہ جوش ان کے پیچھے تھا۔ یہ سوچتے ہوئے کہ وہ برتھ کنال میں داخل ہو رہے ہیں، جان نے غلط موڑ لیا اور ایک غیر چارٹڈ اور بہت ہی تنگ راستے میں داخل ہو گئے جسے بابز پیش کہا جاتا ہے۔ I can't leave you down here. Josh, go. I'm getting you out. Just go. Okay, I'm not going anywhere. Right? یہ غار کا حصہ بہت تنگ تھا۔ اس میں دیواریں نیچے کی طرف ڈھلوان تھیں جو ایک اور چھوٹے سوراخ میں سمٹتی جا رہی تھیں۔ جیسے جیسے جان آگے بڑھتے گئے، راستہ مزید تنگ ہوتا گیا اور وہ ایک عمودی پوزیشن میں پھنس گئے۔ ان کا سر نیچے کی طرف تقریباً 70 ڈگری کے زاویے پر تھا۔ خطرے کو پہچانتے ہوئے جان نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن ان کی پوزیشن کی وجہ سے ایسا کرنا مشکل ہو گیا۔ کیو کی نیچے کی طرف ڈھلوان اور ارد گرد کی چونے کی دیواروں کی وجہ سے ان کا جسم مزید نیچے سرک گیا جس سے صورتحال بگڑ گئی۔ ان کے بھائی جوش نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی لیکن راستے کی تنگی نے ان کے لیے ریسکیو فراہم کرنا مشکل بنا دیا۔ چند منٹوں بعد یہ واضح ہو گیا کہ جان پھنس چکے ہیں۔ اس گروپ نے فوری طور پر امدادی ٹیموں سے رابطہ کیا جس کے نتیجے میں امریکی تاریخ کی سب سے بڑی ریسکیو ٹیم وہاں پہنچ گئی۔ یوٹا کاؤنٹی کی ریسکیو ٹیمیں تقریباً 3 گھنٹے بعد موقع پر پہنچی۔ جب جان پہلی بار پھنسے تھے وہ سطح سے تقریباً 100 فٹ نیچے اور غار کے داخلی دروازے سے تقریباً 400 فٹ کے فاصلے پر تھے۔ جان کا سر نیچے کی طرف زاویے پر پھنسے ہونے کی وجہ سے ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ تنگ دیواروں کی وجہ سے ان کی چھاتی اور ڈایافرام پر دباؤ پڑ رہا تھا۔ ریسکیو ٹیم کو غار کی تنگی اور جان کی پوزیشن کی وجہ سے بڑا چیلنج درپیش آیا۔ جان کو کھینچ کر نکالنا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ ریسکیو ٹیم نے انہیں محفوظ طریقے سے نکالنے کا منصوبہ بنانے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے رسیوں اور پلی کا استعمال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ انہیں نکالنے کی کوشش کی۔ بچاؤ کے دوران جان ہوش میں رہے اور ریسکیو ٹیموں اور اپنے خاندان سے بات چیت کرتے رہے جو باری باری ان سے بات کر کے ان کو حوصلہ افزائی دے رہے تھے۔ وہ اپنی پرانی یادوں کے بارے میں بات چیت کر کے اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے تاکہ انہیں اس مشکل وقت میں کچھ سکون فراہم ہو سکے۔ تقریباً 24 گھنٹوں کی انتھک کوششوں کے بعد پولی سسٹم بالکل ناکام ہو گیا جس کے نتیجے میں جان دوبارہ اس سرنگ میں سرک گئے اور ان کی پوزیشن مزید بگڑ گئی۔ اس ناکامی کے بعد ڈاکٹروں اور امدادی کارکنوں نے فیصلہ کیا کہ جان کی حالت نازک ہو گئی ہے۔ 27 گھنٹے بعد جان بے ہوش ہو گئے اور کچھ دیر بعد ان کی موت واقع ہو گئی۔ جان کی موت کے بعد نٹی پٹی کیو کو ہمیشہ کے لیے عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ حکام نے غار کے داخلی دروازے کو سیمنٹ سے بھر کر بند کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ مستقبل میں کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔